لوگ اور بھی آ گئے ہیں، نئے نئے محقق پیدا ہو گئے، اب باتیں لے کر کے آئے کہ 15 رجب کو کنڈے کی فاتحہ ہونی چاہیے، کچھ باتیں اس طرح کی آتی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے شاید آئی ہو کہ 22 رجب کو نہیں، کنڈے کی فاتحہ 15 رجب کو کریں، اس لیے کہ 15 رجب امام جعفر صادق کے وصال کی تاریخ ہے۔ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر ہم کریں گے انشاءاللہ 22 رجب کو۔ کب کریں گے؟ 22 رجب۔ اب کیوں؟ اب آپ بھی کہیں گے جب ان کے وصال کی تاریخ 15 رجب ہے تو ہم 22 کو کیوں کریں، 15 رجب کو کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں غوث اعظم کی تاریخ پیدائش بتائیں اور غوث اعظم کی تاریخ وصال بتائیں۔ 11 ربیع الاخر شریف کو غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، مناتے ہیں۔ غوث اعظم کی نہ تو تاریخ پیدائش 11 ربیع الاخر ہے اور نہ تاریخ وصال 11 ربیع الاخر ہے، تو اب اس تاریخ میں 11ویں شریف کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے تو پھر کیوں ہوتی ہے؟ نہ تاریخ پیدائش نہ تاریخ وصال، تو اب جو تاریخ وصال ہے اس تاریخ میں کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں کہ تاریخ وصال جو اس میں ہو دوسرے میں نہ ہو، تو امام جعفر صادق کی تاریخ وصال اگرچہ 22 رجب نہ ہو مگر ہمارے بزرگان دین اسی 22 رجب کو کرتے چلے آئے۔ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، آج یہ 15-20 سال کو چھوڑ کر کے اس سے پہلے آپ معلوم کریں کہیں 15 رجب کی بات نہ تھی۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں فرمایا 22 رجب کو ہوتی رہی، لوگ کرتے رہے، کیا انہیں نہ معلوم تھا؟ مفتی اعظم ہند نہ جانتے تھے کہ تاریخ وصال امام جعفر کی 15 رجب ہے؟ کیا مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت نہ جانتے تھے کہ سرکار امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 15 رجب ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نہ جانتے تھے کہ امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 15 رجب ہے؟ یا اور بزرگان دین نہ جانتے تھے کہ امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 15 رجب ہے؟ مگر کسی بزرگ نے منع نہیں کیا، کسی بزرگ نے منع نہیں کیا۔ 22 رجب کو یہ فاتحہ ہوتی رہی اور یہ ہو رہی ہے۔ نئے کچھ لوگ نکل آئے کہ 15 رجب تاریخ وصال ہے، 15 رجب فاتحہ تو آپ کسی دن بھی کروائیں، بزرگوں نے منع کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے کہ 22 رجب المرجب کو فاتحہ کرانے میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ تو جب یہ بالکل جائز ہے تو پھر روکنے والا کوئی کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کنفیوژن پیدا کرنا ہے، مشکوک کرنا ہے۔ جو 22 رجب ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، وہ ایک یادگار تاریخ ہے، وہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب جب کنفیوز ہوں گے لوگ، مشکوک ہوں گے، تو آدھے ادھر ہوں گے آدھے ادھر ہوں گے، کچھ جو ہے 22 کو کریں گے، کچھ 15 کو کریں گے، تو پھر وہ اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ 22 رجب کو شروع سے چلا آیا ہے کہ وہ اہتمام کر کے فاتحہ دلائی جاتی تھی اور انشاءاللہ اس کو دلاتے رہیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ رافضی شیعہ اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کی وفات، ان کے وصال کی خوشی میں فاتحہ کراتے ہیں یا جو کچھ بھی کراتے ہو، خوشی مناتے ہیں، تو اس لیے اس تاریخ میں نہیں کرانا چاہیے۔ رافضیوں سے شیعوں سے مشابہت ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ تشبہ مشابہت ایسے ہی نہیں ہو جاتی، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے
کہ جو اس کی نیت ہو وہی اس کی نیت ہو، تب تشبہ ہوگا، تب مشابہت ہوگی۔ رافضیوں کی جو بھی نسبت ہو، وہ جو بھی نیت ہو، ہمیں نہیں معلوم ان شیعوں کی کیا نیت ہے، ان کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا مطلب ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسی بات کی تحقیق نہیں کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وصال ہے، پہلے اسی کی تحقیق نہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اب رہ گئی بات، اگر ہو بھی تو ہمیں ان رافضیوں سے کیا مطلب؟ اگر وہ تاریخ یہ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وصال ہے تو ہمارے لیے دو نسبتیں مل گئی، حضرت امام جعفر صادق کی بھی نسبت ہے، حضرت امیر معاویہ کی بھی نسبت ہے، تو ہم اسی تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کو بھی یاد کریں گے اور اسی تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق کو بھی یاد کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں صحابی کا بھی دامن ہے، اہل بیت کا بھی دامن ہے، اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔